بچپن اور لڑکپن میں جو بچوں کی کہانیاں پڑھی ان میں باقی کرداروں کے علاوہ جو سب سے اہم کردار آج تک دلوں میں بستے ہیں ان میں ٹارزن، سندباد، جہازی، عمر و عیار اور سامری جادوگر اہم ہیں۔ ان میں کچھ ولن تھے، کچھ ہیروز۔ عمر و عیار کی زیمبل کی کشم کمال کے تھے جو کسی وقت بھی کوئی چیز اپنی زیمبل سے نکال کر سامنے لے آتا۔ ان کرداروں پر کئی کہانیاں لکھی گئیں اور مختلف زاویوں سے ان کرداروں کو پیش کیا گیا۔ کبھی یہ کردار ایسی مشکل میں پڑ جاتے جہاں سے بچوں کو لگتا تھا کہ اب یا تو وہ زندہ نہیں بچیں گے یا ان کی واپسی اب نہیں ہوگی۔ پھر وہی رائٹر اس کردار کی اگلی قسط یا سیریز میں ان کے نام کے ساتھ واپسی ڈال دیتا تھا جو دھڑا بکتی تھی، جیسے ٹارزن کی واپسی، عمر و عیار کی واپسی، سامری جادوگر کی واپسی یا سندباد جہازی کی واپسی۔ بچے وہ سیریز فوراً لیتے کہ ہمارا ہیرو یا ولن واپس آ گیا ہے۔ کچھ عرصہ تک مسقط گیا تو وہاں ہمارے دوست امیر حمزہ، جن کا اپنا نام بھی فیری ٹیل جیسا ہے، اور دیگر دوستوں نے بتایا کہ سامری جادوگر کی قبر یہی مسقط سے کچھ فاصلے پر ہے۔ اس وقت ٹائم کم تھا لہٰذا نہ جا سکے۔ کہنے لگے اگلی دفعہ وقت ہوا تو لے چلیں گے۔ زاہد شکور ان کے دوست بٹ صاحب نے تو پورا نقشہ کھینچا کہ سامری جادوگر کی قبر کے ارد گرد کیسا پرسرار ماحول ہے کہ بندہ اکیلا جائے تو ڈر جائے۔ وہ بتانے لگا کہ سامری جادوگر تو ایسا کریکٹر تھا کہ وہ خوبصورت لڑکیوں کے پاؤں کے نشانات پر پھونک مارتا تو وہ اس کی اسیر ہو جاتی تھیں۔ اس پر دردی ایسے زنانہ کپڑے تیار کرنے لگے کہ جب لڑکیاں یا خواتین پیدل چلتی تھی تو وہ لمبی چادر ٹائپ پیچھے سے ان نشانات کو مٹاتے جاتی تھی، جسے شاید جالر کہتے ہیں، تاکہ ان کے پاؤں کے نشانات دیکھ کر سامری جادوگر ان پر جادو نہ کر سکے۔ وہ بتانے لگے کہ وہ قبر بھی اچھی خاصی بڑی ہے۔ اس طرح ٹارزن کی واپسی ہمارے ہیرو کی واپسی ہوتی تھی جو ہم سب کا پسندیدہ کردار تھا۔ اس وقت ہم ان ناموں کے فردی نام نہیں سمجھتے تھے، بلکہ ہمارے تخیل میں یہ سب جیتے جاگتے زندہ کردار تھے۔ ان کرداروں کی شکلیں بھی ہم خود اپنے ذہن میں تشکیل لیتے تھے۔ ان کہانیوں کو پڑھتے پڑھتے ان کرداروں کا امیج ہمارے اندر خود بخود بنتا رہتا تھا۔ ٹارزن کا تصور آتے ہی ایک ننگے انسان کا تصور آتا جس نے درختوں کے پتوں سے بنا ہوا کچھا ٹائپ پہنا ہوتا تھا جس پر گرمی سردی اثر نہیں کرتی تھی۔ ٹارزن ایک انسان کا بچہ تھا جسے جنگل میں جانوروں نے پالا پوسا تھا۔ لیجنڈ کے مطابق کبھی کوئی انسانی جوڑا جنگل میں اپنا بچہ بھول گیا تھا یا انہیں کسی جانور نے کھا لیا تھا اور یہ بچہ بچ گیا تھا، جسے احساس دل کے مالک جانوروں نے اپنا بچہ سمجھ کر پالا پوسا اور وہ اب جانوروں کے درمیان رہتا تھا۔ کبھی شیر پر سواری کرتا تھا تو کبھی ہاتھی پر، یا پھر بندر کی طرح ایک دوسرے درخت پر چھلانگ لگانے مارتا تھا۔ چھلانگیں مارتا کہیں سے کہیں پہنچ جاتا۔ اس نے جنگل کے سب جانوروں کی زبانیں سیکھ لی تھیں اور اب وہ ان میں سے ایک تھا۔ وہ بھی ان کی زبان بولتا اور ان کے درمیان رہتا تھا۔ وہ ہر مظلوم کا ساتھی تھا اور اس کے لیے کھڑا ہونے کو تیار۔ ٹارزن ہم بچوں کو ہمیشہ ایک طاقت اور تحفظ کا احساس دلاتا تھا جو ہمیں اپنے گھر میں باپ یا بڑے بھائی کی شکل میں محسوس ہوتا تھا۔ عمر و عیار ایک ایسا کردار تھا جسے آپ لومڑ سے تشبیہ دے سکتے تھے، ایک چالاک انسان جو انسانی ذہانت کو استعمال کر کے بڑے بڑے جادوگروں کو ڈوج کرا دیتا تھا۔ برسوں بعد جب انگریزی کا محاورہ سروائیول آف دی فٹیسٹ پڑھا تو وہی عمر و عیار ذہن میں آیا کہ اس دنیا میں وہی زندہ رہتا اور آگے بڑھتا ہے جو ذہنی طور پر فٹ اور چالاک ہو، ورنہ کمزور کو دنیا نہیں رہنے دیتی۔ بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے۔ اب یہ چھوٹی مچھلی پر ہے کہ وہ دریا میں رہ کر خود کو کیسے بچاتی ہے۔ جنگل کا بھی یہی قانون ہے کہ بڑا جانور چھوٹے کو خوراک بناتا ہے، جسے ہم حیوانی جبلت سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس لیے انسانوں نے قانون بنا لیے کہ چھوٹی مچھلی کو بھی زندہ رہنے کا حق ہے، اور اگر بڑی مچھلی کھائے گی تو اسے سزا ملے گی۔ اگرچہ بڑی مچھلیاں اب مگرمچھ بن چکی ہیں اور وہ چھوٹے بڑی مچھلیاں سب کھا جاتی ہیں، لیکن جنگل میں اب بھی وہی قانون رائج ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ تاہم عمر و عیار ایک ایسے چالاک انسانی ذہن کا نمائندہ تھا جو ہر مشکل صورتحال سے نکلنے کا گر جانتا تھا۔ سامری جادوگر سے اس کی کئی لڑائیاں عرصے تک چلتی رہیں اور ہم پڑھتے رہے۔ سامری جادوگر ایک ولن تھا جو خوبصورت شہزادیوں اور لڑکیوں کا عاشق تھا اور ان پر جادو منتر کر کے انہیں بہلا پسلا کر ساتھ لے جاتا۔ اس کے جادو کا مقابلہ بھی ریاستوں کے شہزادوں کو کرنا پڑتا تھا، یا کسی ست مار محل پر نہانے کے بعد اپنی گیلے بال سکھاتی شہزادیوں کو کوئی جن اوپر سے گزرتے ہوئے
عاشق ہو کر اٹھا کر کوہ کاف لے جاتا۔ اس کا باپ بیٹی کی غم میں رو رو کر اندھا ہو جاتا تو پھر اس کا منگیتر شہزادہ گھوڑے پر سوار ہو کر 7 جنگل اور 7 دریا عبور کر کے کوہ کاف کی پہاڑوں میں جن کا مقابلہ کر کے غار میں قید شہزادی کو واپس لاتا تھا۔ اس کٹھن سفر میں اس نے مڑ کر پیچھے نہیں دیکھنا ہوتا تھا، چاہے پیچھے سے چڑیلیں یا بلائیں کتنی ہی خوفناک آوازیں دیں، ورنہ پتھر کا ہو جاتا۔ مجھے یاد ہے کہ میں پڑھتے ہوئے دعائیں کر رہا ہوتا تھا کہ گھوڑے پر سوار شہزادہ کہیں پیچھے مڑ کے نہ دیکھ لے اور پتھر کا ہو گیا تو پھر کوہ کاف کے جن کی قید میں شہزادی کو کون آزاد کرا کر باپ کے پاس واپس لائے گا۔ اس سنسنی خیز کہانی کے دوران ہمارے چہرے کے تاثرات بدلتے رہتے تھے، جو صورتحال بدلتی بے چینی بڑھتی جاتی، اور یہی اس ساری کہانی کا مزہ تھا۔ سندباد جہازی کی سمندری سفر یا امیر حمزہ کے ایڈونچر اپنی جگہ دلچسپی کا سامان پیدا کرتے تھے۔ سندباد جہازی کے سمندری سفر میں کئی دفعہ ان کا جہاز سمندری طوفان یا کسی سمندری جہاز سے تباہ ہوتا تو وہ کسی سنسان جزیرے پر جا نکلتے، اور پھر وہاں جو انسانی سروائیول کی جنگیں لڑی جاتی تھیں وہ اپنی جگہ ہمارے بدن میں عجیب سی سنسنی پیدا کر دیتی تھی، اور پھر کئی ماہ بعد کوئی کشتی وہاں سے گزرتی تو وہاں آگ کا الاؤ جلا کر انہیں چیخ کر اپنی طرف متوجہ کر کے ریسکیو ہوتے، اور پھر مشکلوں سے وہ اپنے دیش زندہ سلامت پہنچتے، اور رشتہ دار یا دوست انہیں زندہ دیکھ کر خوش ہوتے۔ ہم سب کا خیال ہوتا کہ مشکل سے جان بچی تھی، اور اب کی دفعہ تو کسی صورت سندباد جہازی سمندری سفر پر نہیں نکلے گا۔ چند ماہ بعد پتہ چلتا کہ سندباد تو نئی کشتی اور چند ایڈونچر پسند دوست اکٹھے کر کے پھر سے سمندر کو نکل گیا ہے۔ ایسے انسانی کردار انسانی تاریخ میں ہمیشہ سے موجود رہے ہیں۔ آج بھی آپ اپنے ارد گرد دیکھیں گے تو آپ کو ٹارزن بھی ملیں گے جن سے ہمیں توقع ہے کہ وہ ہمیں مشکلات سے بچائیں گے۔ ایسے کردار جنہیں کبھی کوئی شکست نہیں ہوتی، یا پھر عمر و عیار، امیر حمزہ اور سامری جادوگر بھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ یہ کردار کبھی مرتے ہیں نہ بوڑھے ہوتے ہیں، یہ سب کردار ہمارے اندر رہتے ہیں۔ ہم ہی ٹارزن ہیں، ہم ہی عمر و عیار، امیر حمزہ، سامری جادوگر یا سندباد جہازی ہیں۔ اگر شاعر جان ملٹن نے اپنی طویل نظم پیراڈائز لوسٹ میں لکھا تھا، یہ انسانی ذہنی کا کمال ہے جو جنت کو دوزخ اور دوزخ کو جنت بنا سکتا ہے۔ اب آپ خود کو ٹارزن سمجھیں، سامری جادوگر، عمر و عیار، امیر حمزہ یا سندباد جہازی، یہ سب کردار آپ کے اندر موجود ہیں۔